دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے دوستو، واقعی جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر ضرور رکھتی ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، میرے مولا ہم اپنی امتوں میں سب سے برا انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب نے کہا موسیٰ آج وقت فجر سب سے پہلے جسے تم دیکھو گے، پہلی نظر جس پر پڑے گی وہی سب سے برا انسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وقت فجر سب سے پہلے جسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ ایک شخص ہے جو اپنے کاندھے پر ایک بچہ لیے چلے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہی وہ شخص ہے جو سب سے برا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا ہم نے سب سے برا انسان تو دیکھ لیا ہے، اب اپنی امتوں میں سب سے اچھا انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں، سب سے بھلا انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو رب کائنات نے کہا موسیٰ تم اپنی امتوں میں سب سے برے انسان کو تو دیکھ لیا، اب اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہو تو شام کے وقت سورج غروب کے بعد سب سے پہلی نظر جس شخص پر پڑے گی وہی سب سے اچھا اور بھلا انسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ انتظار کرنے لگے، جب شام کا وقت آیا بعد غروب کے جو شخص سب سے پہلی نظر موسیٰ علیہ السلام کی پڑی وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی شخص تھا جس کے کاندھے میں بچہ تھا اور صبح چلا جا رہا تھا جنگل کے جانب۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ نے جب اسی شخص کو شام کو پہلی نظر میں دیکھا اور سب سے پہلا شخص پایا تو سمجھ گئے یہی سب سے اچھا اور سب سے بھلا میری امتوں میں شخص ہے، آدمی ہے، مگر حیرت میں پڑ گئے کہ میرے مولا یہی بندہ صبح میں سب سے برا تھا اور یہی شام کو کیسے سب سے بھلا انسان ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں پیشی ہوئے اور کہا مولا معمہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک ہی شخص صبح میں سب سے برا اور وہی شخص شام کو سب سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے کہا موسیٰ جب وہ تیرے پاس سے گزرا صبح کے وقت تو وہ جنگل کو جا رہا تھا، اور جب جنگل پہنچا تو اس کے بچے نے کہا ابا حضور بتائیں اتنا بڑا بڑا درخت کس نے بنائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے ان تمام درختوں کا خالق و مالک رب کائنات ہے، اللہ ہی نے ان تمام بڑے بڑے درختوں کو بنایا ہے۔ پھر بچے نے پوچھا ابا یہ تو بتائیں کیا ان سے بھی کوئی شے کوئی چیز بڑی ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں بیٹے اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ میرے دوستو پھر بچہ نے کہا ابا حضور یہ تو بتائیں کیا پہاڑ سے بھی کوئی شے بڑی ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹے پہاڑ سے بھی رب نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، اور وہ سمندر ہیں، سمندر کو رب نے بے انتہا بڑا بنایا ہے۔ پھر وہ بچہ پوچھتا ہے ابا حضور یہ تو بتائیں کیا سمندر سے بھی بڑی کوئی شے بنائی ہے؟ یکی بعد دیگرے وہ سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ کہا کہ ابا یہ تو بتائیں کہ دنیا زمین و آسمان سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹے تیرے ابا کے گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ میرے دوستو جب اس نے یہ کہا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پھر اس کے بچے نے سوال کیا ابا حضور یہ تو بتائیں کیا آپ کے گناہ سے بھی کوئی شے کوئی چیز بڑی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹے ہمارے گناہوں سے لاکھوں کروڑوں درجہ بڑا رب کی رحمت ہے۔ میرے دوستو جب اس نے یہ کہا تو رب کائنات نے کہا موسیٰ جب اس نے میری رحمت کو اپنی گناہوں پر فوقیت دی نا تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ اس گنہگار کو گنہگار رہنے دیں، ہم اس کے تمام گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیے، اور آج اس وقت تمہاری امتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور سب سے نیک شخص وہی ہے۔ میرے دوستو آپ نے دیکھا ایک ہی لمحہ میں جب رب کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو میرے دوستو سب سے برا کو سب سے بھلا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دوستو دل سے دعائیں کیا کرو، دل سے رب کی تعریفیں کیا کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ جب بخشنے پہ آتا ہے تو سب سے برا انسان کو سب سے بھلا انسان بنا دیتا ہے۔ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق